السلام علیکم علی، السلام علیکم جبران۔ بھائی پہلے تو آپ سے ان انسیڈنٹ کے بعد پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کی ایک لائن پڑھی تھی ٹویٹ میں جو بالکل مطلب پہلے 12 گھنٹے کی تھی، تو مجھے سچ میں ایسا لگا کہ لائک آپ نے عمران خان کے ساتھ اتنا ٹائم بتایا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ یار کچھ ہو نہیں ہو، میں یہ لائن بولوں گا پھر تھوڑا ریسٹ لوں گا۔ تو آپ نے جیسے عمران خان گولی جب ان پہ چلی تھی، وہ جب آئے تھے انہوں نے ایک موقع لڑایا تھا، انہوں نے اپنی عوام کو بتایا تھا کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آپ پہ جب اٹیک ہوا تھا تو آپ نے بھی آئی تھنک وہی کیا جو عمران خان کرتے ہیں کہ حوصلہ لوگوں کو دیا کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور میں کھڑا رہوں گا، میں ڈٹا رہوں گا۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اتنی اور مشکل آپ نے کہا کہ آپ نے میں جب تک میں ہوں میں تب تک کھڑا رہوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ یہ آپ نے بات بولی کہ آپ کو میرے ساتھ بھی عرصے شریف والا معاملہ کرنا پڑے گا، نہیں تو میں تو یہاں پر کھڑا ہوں۔ تو اس کے بارے میں بتائیں، یہ جو ہمت اور یہ مطلب پہلے 12 گھنٹے میں یہ شاید مشکل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ اتنا شیکن ہوتا ہے بندہ، تو یہ کیسے اتنا حوصلہ؟ جی، دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی پر جب بند پڑتی ہے تو پھر اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، اور جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈرنے والا جو ہے نا وہ زیادہ جلدی مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی تو ہم دیوار کے ساتھ اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس ماں سوائے ہٹ بیک کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تاریخ میں یا کسی بھی حالات یا واقعات میں صحیح طرف کھڑے ہوتے ہیں، دو دو سائڈز ہوتی ہے نا کسی چیز کی بھی، ایک ظالم کی سائڈ ہوتی ہے اور ایک مظلوم کی سائڈ ہوتی ہے۔ جب آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا جبران، تو اس وقت آپ کے ضمیر کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو آپ کو ڈاؤٹ پیدا کر سکتی ہے کہ یار شاید زیادہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ پچھلے دنوں آپ نے خبر بھی سنی ہوگی کہ پولیس والوں کی اور فوج والوں کی بھی بس ہو گئی ہے کہ اور ہم کتنا ظلم کریں گے۔ لیکن جو یہ فنومنا ہے نا جو مظلوم کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس سچائی کا فنومنا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں جینون مظلوم ہے نا تو اس کے پاس ڈاؤٹ کی آپشن نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے تو دیکھیے وہ تو پہلی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو آپ کہہ لیجئے کہ ہٹ بیک وہ تھی، اور خوب ہم نے مکے لہرائے، لیکن اگلے نے بھی بات سیریس لے لی، اور اس کے 4 دن بعد انہوں نے پستولوں والے بندے بھیج دیے جنہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ تو سلسلہ تو ابھی تک جاری ہے۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ سب چیزیں ٹل گئی ہیں تو وہ درست بات نہیں ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ اسے کہتے ہیں نا خوف زدہ ریاست۔ اب خوف زدہ ریاست ہے یا جو بھی دشمن خوف زدہ ہے، نہ جانے کس چیز سے خوف زدہ ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس ماں سوائے ہم بیٹھ کے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا گریا کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کون سی توپیں چلا رہے ہیں، ہمارے پاس کون سی بندوقیں ہیں، ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں، ہم کون سے کچھ سوسائڈ جیکٹیں پہن کے سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس احتجاج کا راستہ ہے، دوسرا ہم کبھی کبھار کچھ لکھ لیتے ہیں، تیسرا تھینکس ٹو یہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب وغیرہ اس پہ جا کے 4 باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھوکھلا نظام ہے کہ ایون اب فار دیٹ میٹر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو یہ انہوں نے حال ہی میں، اب مجھے بتائیے کہ ایمان مزاری سے کیا آپ حاصل کر لیں گے ماں سوائے کہ آپ نے اپنی دنیا بھر میں جگ ہسائی کروا لی؟ یا سوراب برکت، یار وہ تو کسی بڑے اخبار کا رپورٹر بھی نہیں تھا، وہ تو سیاست ڈاٹ پی کے پہ ایک پروگرام کرتا تھا، اس نے جا کے کشمیر میں رپورٹنگ کی، آپ نے اس کو ریاست کی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اور لیکن اس ایک قطع کلامی کروں شہزاد بھائی، وہ جی آپ نے کہا وہ کسی بڑے ٹی وی کا جرنلسٹ نہیں تھا، لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا ہے سیاست بھی کے، وہ آج کل بڑے بڑے ٹی وی چینل سے نہیں نہیں، بڑا ہے۔ آپ میں دو دو گیری دو گیری کر طرح کے سے مار رہا ایک، تھا نا، آپ نے جو پکڑ لی وہ اصل میں تو نہیں نہیں، میں تقریر کہہ رہا ہوں دو چیزیں نا، ایک لیکن تو چلے دیکھیں، میں تو سچائی یہ کے بڑے نہیں کہہ وہ، رہا، دیکھیں میں ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں صحافت کے جو آپ کے بڑے بڑے بت ہیں نا، دیکھیں ہر شعبے میں بت ہوتے ہیں۔ اب ہوں، صحافت کے بڑے بڑے بت ہیں، حامد میر ہو گئے جناب، وہ سہیل وڑائچ ہو گئے، سب لوگ ہیں، انہیں تو آپ نے فتح کر لی۔ لیکن کم از کم ایسے لوگ تو دیکھیں، یہ ابھی دیکھیے صحافت میں کیا ہے، اگر آپ کوئی چیز بول رہے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں تو آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی، اگر آپ کچھ کام نہیں کر رہے تو آپ کی ویورشپ کم ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست اتنی خوف زدہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک چھوٹے چھوٹے، ہم سب میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا انسان سمجھتا ہوں، لیکن ریاست نے ہمیں اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے، اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اس کا جو ایکشن ہے وہ بھی ہمیں
جو ہے وہ ریئیکشن کی صورت میں نظر آتا ہے، اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ ہمیں ہائی لائٹ کرتا ہے. تو خیر یہ سلسلہ تو خیر چلتا رہے گا. ابھی تو ریاست تھوڑی سی خوفزدہ ریاست تو پچھلے 36 گھنٹوں میں خود ہی ننگی ہونی شروع کر گئی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مودی نے یکے بعد دیگرے ایک ہفتے کے اندر چاروں شانے چت کر دیے ہیں ان لوگوں کے جن کو بڑا یہ فخر تھا کہ ہم نے ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک ڈرائیور اور ایک وکیل کو اپنا لابیسٹ بنا کے اور $4-6 لگا کے ہم نے جناب کوئی بڑی اسٹریٹجی موو کر لی ہے. مطلب دس ہیز شون آئی تھنک انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کہ ہماری جو اس وقت کی جو ڈپلومیسی تھی یا اسٹریٹجی تھی وہ کتنی ایک فضول قسم کی چیزوں پر کھڑی تھی اور 2 منٹ میں ڈھیر ہو گئی. خیر وہ آئی تھنک یہ تو ان کو بھی دیکھ رہا ہوگا نا، وہ تو میڈیا کنزمپشن کے لیے تھی نا، جو بھی پالیسی مطلب دیکھیں وہاں جا کے اتنا بلیٹنٹلی دکھانا. بلکہ آپ کو وہ یاد ہوگا وہ ٹرمپ کہتا ہے شہباز شریف کو، یار وہ جو تم بند کمروں میں یاد ہے مجھے کچھ کہہ رہے تھے وہ سامنے، اچھا وہ بھی ڈر گیا. اس نے کہا یار مطلب تھوڑا تو لحاظ کر لے بھائی، میں نے وہ خوشامد میں کہا تھا. نہیں وہ بڑا خوش ہوا، ڈرتا نہیں ہے، یہ تو اس کو اللہ نے موقع دیا، وہ ہے ہی ایسا. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب وہ تو جیسے لگ ہی رہا تھا کہ یہ ایک ہوتا ہے نا ریئل ریلیشن شپ، یہ تو بیسیکلی ایک مجبوری کا رکھ رہا تھا کہ بھائی عمران خان کو 1 ہفتہ اور ہم نے جیل میں رکھنا ہے، آپ کچھ نہیں بولیں گے، کیا چاہیے یہ لے لیں، اچھا اب معدنیات چاہیے یہ لے لیں. یہ بیسیکلی کل پرسوں عمران ریاض خان بھی تھے، وہ کہتے ہیں ان کو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑ رہا ہے نا. اور آئی تھنک ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ سجدہ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، سجدہ رکھنا بھی پڑے گا، کیونکہ یہ جہاں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے وہ پکڑے جائیں گے. لیکن مجھے شہزاد بھائی یہ بتائیں، یہ ہیلتھ کا عمران خان کا جو معاملہ چل رہا ہے کافی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے سب کے لیے، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. اس پہ آپ کا پہلے تو کیا کہیں گے یہ اتنے ظالم لوگوں کے بارے میں، اور پھر آپ کا ٹیک کیا ہے کہ مطلب کہاں ہیں اس وقت، پیمز میں ہے، اڈیالہ میں ہے، اور کیا ہونا کیا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں. دیکھیے ہیلتھ کا جو ایشو ہے وہ تو جبران اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو اس میں میڈیکل پروفیشنلز کی ایک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا وہ جو اس وقت ایشو ہے وہ ایکچولی کسی اور انڈر لائن جو کنڈیشن ہے اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو اس وقت جو کنسرن ہے وہ صرف اس آنکھ کی بیماری کے علاج تک نہیں ہے، اوور آل ان کی ویل بینگ کا. دیکھیے آپ چاہے کتنے سخت جان ہی کیوں نہ ہو، جیل کے ماحول، حالات، وہاں کی خوراک، باقی چیزیں وہ آپ کی صحت اور جان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. جو لوگ اس وقت حکومت پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو جو یہ پیشی کے لیے جاتے تھے نا اس وقت ان کو گاڑی کے نیچے بھی ان کو مخبلی تقویے چاہیے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی جناب جو پشت خراب ہو جاتی تھی. تو عمران خان نے تو ایسی کوئی ریلیف نہیں مانگی ہے، اور اس وقت جو چیز کہی جا رہی ہے اور جس چیز کو لے کر بہت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک ان کا ہول سم میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، اور وہ وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ ایک تو پروفیشنلزم ہے، ایکسپرٹیز ہے. کیونکہ جو آنکھ کے علاج کے لیے بار بار پمس ہوتی ہے، پمس میں تو آنکھ کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے ہی نہیں، نہ وہاں پہ کوئی ایسی مشینری ہے. آج بھی میں سن رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی ایٹ لیسٹ جو منیمم کیا جا سکتا ہے وہ شفا ہاسپٹل جو اڈیالہ سے تھوڑا ہی دور ہے اور آئے کا ایک اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ ان کا معائنہ کیا جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو مشینری ہے یا وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں انہیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے جو شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو وین کا ایشو ہے یہ کسی اور انڈر لائن کنڈیشن کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایک پورا ان کا معائنہ ضروری ہے. اب اس کے برعکس اگر آپ دیکھیے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کو تو کھانا بھی جو دوائی ہے 3 وقت کی دوائی کھلانے کے لیے وہ جو ڈاکٹر عدنان ہیں ان کو پوری رسائی حاصل تھی، ان کو جیل تک جانے دیا جاتا تھا اور کبھی ہماری حکومت میں بند نہیں کیا گیا تھا، اور بالکل رسائی حاصل. 1 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں تو میرے ساتھ شاید یہ ویڈیو ہے، نہیں سوری یہ ویڈیو میں اڈیالہ سے کوئی ہے ہمارے ساتھ، سوری جی بات کریں، سوری صاحب. جی ان کے ڈاکٹر مجھے لگا کوئی اڈیالہ سے لائیو ہے تو اس وجہ سے، لیکن وہ ویڈیو تھی. جی بس مختصراً یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ 3 وقت کی دوائی اور ڈاکٹر کی رسائی بھی جو تھی نا اس کو وہ تھی. جی وہ تو دیکھیں کھانا گھر سے آتا تھا، باقی چیزیں تھیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا جو ذاتی ڈاکٹر ہے
बाय द वे कोई ऐसा एक्रीडेटेड डॉक्टर भी नहीं है, वो ज़ाती डॉक्टर है जिसको आप, हो सकता है मैं आपको सुबह अली डॉक्टर कहना शुरू कर दूं, आप डॉक्टर थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन चले वो उनका ज़ाती डॉक्टर था, वही उनको दवाई देता था, उसका मरीज भी आज तक किसी कोई और नहीं मिला, उनका एक ही मरीज है नवाज शरीफ। लेकिन उस डॉक्टर को एक्सेस हासिल थी, वो दवा वही उनको दे के आता था। मियाँ साहब तो भूलने की भी बीमारी है, पता नहीं दवाइयाँ मिक्स ना कर देते। तो लिहाजा ये सहूलतें हासिल थी, और हम इनमें से किसी भी सहूलत की डिमांड नहीं कर रहे, ना ही इमरान खान ये सहूलत चाहेगा, लेकिन ये इस वक्त फैमिली का कंसर्न है और ये बड़ा वैलिड कंसर्न है। अब देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि अगर आज मुल्क में कोई आइन होता, कोई अदलिया होती, कोई पार्लिमान होता, तो ये वाला मामला हरगिज नहीं होना था। आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और इस चीज की डिमांड की है, लेकिन उस पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या होगा? कुछ भी नहीं। सलमान अकरम राजा साहब हर दूसरे दिन अडयाला से नामुराद होकर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पे एक अर्जी डालते हैं, वो केस लगता ही नहीं है। तो मुझे बताइए कि आज की तारीख में ये जो बार बार हमें ये कहा जाता है तहरीक इंसाफ वालों को कि आप निज़ाम का हिस्सा बने, अपनी वो जो पार्लिमानी कमेटियों में वापस आएं, और हजूर पहले आप अदालतें तो खोलें, आप अदालतों में हमारी जो है वो सुनवाई तो करें, आप पहले निज़ाम को बहाल तो करें। आप जिस निज़ाम में वापस आने का डिमांड कर रहे हैं वो निज़ाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना पार्लिमान एग्जिस्ट करती है, ना अदालत एग्जिस्ट करती है। अगर अदालत एग्जिस्ट करती तो अदालत का एक रिटन ऑर्डर है कि मंगल के रोज फैमिली की और जुमेरात के रोज वकला की और दोस्तों की मुलाकात होगी कि नहीं होगी। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेरा ना एक सवाल है, जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अभी ना कुछ ना थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। एक ये है कि इमरान खान की तबीयत खराब है, उनको पिम्स लेकर जाएगा, हमें नहीं पता पिम्स गए हैं या कि सीएमएच लेकर गए हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि डॉक्टर आसिम यूसुफ के मुताबिक जो इमरान खान साहब को जो आर्जा है उसका इलाज जो है वो पिम्स में मौजूद नहीं है, राइट। अल्लाह नोज द बेस्ट, हम नहीं जानते इस बारे में। लेकिन एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही, जाहिर है मुलाकात ना होने की वजह से भी हमें नहीं पता क्यों नहीं होने दी जा रही, उसकी वजह हम नहीं जानते। तीसरी बात ये कि जो भी इनके जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत ज्यादा इमरान खान के हक में हमने देखा पिछले दिनों, सपोजिटली कि वो ट्वीट्स कर रहे थे कि जी जैसा भी है जी उनको रसाई मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। एंड इमरान खान का फिर हमने देखा कि टीवी पर भी खबरें चली, नाम लिया गया। व्हाई इज लाइक ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। देखिए मैं आई डोंट रीड दिस के जी अगर ये इस तरह की खबरें चल रही हैं तो कोई ऐसी कहीं बातचीत हो रही है या कोई इस तरह की चीज़ है। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कहीं डेस्परेशन नज़र आ रही है, पता लग रहा है कि जो एक फिसाड क्रिएट किया हुआ था वो चल तो रहा नहीं है। अभी ये 2 रोज़ कबल शाहिद हुसैन साहब ने जो बात की है, मैं इस बात को भी बड़े डाउट से देखता हूँ कि 1 साल पहले की बात आज आप रिपीट कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन ये क्यों हो रहा है। हमें पहले भी देखने को ये मिला है कि अक्सर जब कोई और चीज़ करवानी, देखिए इस वक्त ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने पहले कहा ना, खौफजदा हुकूमत है, खौफजदा निज़ाम है। अब ये 8 फरवरी को लेकर इतने परेशान है, इतने परेशान है कि हम लोग बैठ के सोच रहे हैं कि यार हम ऐसी कौन सी चीज़ करने जा रहे हैं 8 फरवरी को कि ये इतने परेशान है। बार बार ये बात की जाती है कि टेम्परेचर डाउन करें, बार बार ये बात की जाती है कि आप स्पेशली बैरून मुल्क ऐसे मुजाहरे ना करें या पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल ना दें 8 फरवरी को। पता नहीं, या तो लगता है कि किसी नीचे वाले अफसर की ड्यूटी लगी है कि ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर उनको वाकई ही इतना ज्यादा इस वक्त खौफ भी है या कुछ शक पैदा हो गया है कि कहीं से भी हमारा ये तिनकों का घर गिर सकता है। तो उस वजह से आप ये देखिए कि जब भी कोई मोमेंटम बनता है, जब भी कोई, जिस तरह से अभी आपने देखा कि सुहेल आफरीदी 3-4 शहरों में गए, पंजाब में गए, कराची में गए, वो एक थोड़ा सा स्ट्रीट मोमेंटम बनना शुरू हुआ। जैसे ही वो बनना शुरू होता है तो फिर वो ही वही ये राग अलापना शुरू कर देते हैं कि जी आप निज़ाम में आ जाएं, आप पार्लियामान में आ जाएं, हम ये कर देंगे, हम वैसे कर दें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रक की बत्ती हैं। इमरान खान को आप पिछले 2 सालों में आकर देख लें, तसलसल से इमरान खान, जब हम में से बहुत सारे हमारे दोस्त इस बात में भी शक में मुब्तला थे कि शायद ट्रंप के आने से कुछ बदलाव हो जाएगा या हम कोई लॉबिंग करेंगे, ये ठीक है, ये सारे काम साथ साथ होते रहते, लेकिन इमरान खान ने तसलसल से कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली, पाकिस्तान में इमरान खान और बाकियों की रिहाई सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सड़क के ऊपर से आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो जो उनकी कंडीशंस है ना, प्री कंडीशंस, उनमें से एक भी आप पूरी नहीं कर सकते, तो सड़क पे जाने का फायदा क्या है? आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ ही सिस्टम में से वापस आना है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा नहीं, मैं पता है मैंने आपको ये सवाल की, मेरा ये मतलब था कहने का कि
میں میرا یہ بالکل بھی گمان نہیں ہے کہ کوئی بیک چینل رابطے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی میری کوئی وہ اوپینین نہیں ہے. پراببلی دے وانٹ ٹو کچھ ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ، یہ میری ایک مطلب میری ایک میں صرف سوال ہے میرا یہ کہ عمران خان جو ہے کسی طرح اڈیالہ سے زمان پارک یا بنی گالا چلے جائیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بڑی وہ ہمدردی ہوگی عمران خان سے، صرف اس وجہ سے چلے جائیں کہ جائیں اور ہم بھی کہیں جی جس طرح نواز شریف تھا اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا تھا، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی سارے اس طرح کے ہیں، تاکہ ان کی اس بات سے بھی جان چھوٹے کہ اڈیالہ کے باہر کچھ ہوتا ہے ہر منگل کے منگل، جمعرات کے جمعرات پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ یہ عمران خان کو کہیں اور وہ کر دیں، بے شک ہاؤس ارسٹ ہی رکھیں. از دیر اینی تھنگ مطلب اٹس جسٹ این نہیں علی، اوپینین. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات بھی جو ہے وہ صرف ٹرک کی بتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم میں سے جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کو یہ بات، اور ہمارے علاوہ جو بھائی لوگ ہیں انٹیلیجنس والے وہ بھی خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی عمران خان اس بات پہ اگری کرے گا کہ میں 1 گھنٹے کے لیے بھی اڈیالہ چلا جاؤں، سوری وہ کیا بنی گالا چلا جاؤں یا کے پی چلا جاؤں یا کہیں چلا جاؤں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان یہ کہیں کہ میں نواز شریف کی طرح وہ چپ کر کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اور یہ وہ بات جانتے ہیں، اسی لیے وہ بار بار امیڈیٹلی یہ چیز آفر کر دیتے ہیں، یا جو ہمارے دوست جا کے ملتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو تیار ہیں، خان صاحب بس یہ مان جائیں کہ یار تھوڑا سا لحاظ کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. جبکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ کسی کو برا یا اچھا کہنے کا نہیں ہے. مین ایشو یہ ہے کہ خان صاحب نے کسی صورت اس بات پہ اگری نہیں کرنا کہ وہ کوئی بھی ماں سوائے عدالت کے حکم کے کہ عدالتیں آزاد ہوں وہ عمران خان کو یا بیل پہ دیں، جو کہ ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے عمران خان کا. 2 سال ہو گئے ہیں ان کی پینڈنگ اپیلز پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایسے کیسز نہیں ہیں، وہ کیسز ایک دن بھی اپیل کی جو ہے وہ جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بیل تو ان کا بنیادی حق ہے، تو اگر ان کی بیل ہوگی تبھی خان صاحب باہر آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی اگر کوئی آفر دیتا ہے تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ ہی ول کم آؤٹ. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد ایک ایک بات، چھوٹا سا کوشچن، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی جدوجہد ہو گئی ہے 3.5 پونے 4 سال ہو گئے، اس میں اگر آپ کو آن دا اسپاٹ یہ سوال پوچھا جائے کہ یار آپ کون اس وقت جیت رہا ہے، حقیقی آزادی والے سچ والے جیت رہے ہیں یا طاقتور، بہت زیادہ طاقتور اور اس سے بھی زیادہ طاقتور یہ جیت رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے جبران، کہ پچھلے 3.25 سال ہو گئے، 3.5 ہی تقریباً، اب یہ اپریل میں 4 سال پورے ہو جائیں گے آپ کے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اس پورے عرصے میں اچھی نیند کس کو آ رہی ہے؟ ہمیں تو بڑی اچھی نیند آ رہی ہے، ہم تو بڑے سکون سے سوتے ہیں. تو جیت اور ہار تو وہاں سے ہی دیکھی جا سکتی ہے. آپ سڑک پر جا کے دیکھ لیجئے، عوام سے پوچھ لیں کس کس قسم کے لوگ انہوں نے ہائر کر کے کیسے کیسے جو ہیں سوشل میڈیا کے چینلز بنا کے سارا دن ڈول پٹواتے ہیں. پھر وہ ایک آپ کو یاد کراؤں گا میں، وہ ایک چاچا آتا ہے بارش کے اندر، اس نے برساتی پہنی ہوئی ہے اور وہ 15 سیکنڈ کے اندر ان کی جناب جئی تئی پھیر کے چلا جاتا ہے. تو دیٹس دا ریالٹی. اب اس کو دیکھیں، یہ غصے میں بھی اسی لیے آتے ہیں. اب وہی والی بات ہے، ان کو غصہ بھی اسی لیے آتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا خرچہ کرنے کے باوجود، مطلب اتنے تمغے لگے ہوئے ہیں، اتنے جہاز گرا دیے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ عوام کہتی ہے کہ نہیں، عوام کا دل ایک جگہ پھنسا ہوا ہے. سو آئی تھنک وہ ان کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو کہا نا یہ سوشل میڈیا پہ اور وہ سب، مجھے بھی کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے جو پورٹلز ہوتے ہیں نا، یہ پہلے تو جو پی آر والے ہوتے ہیں اس پہ یہ کرواتے ہیں، ہم ٹی وی پہ مریم کو اوارڈ دلا دیا، اس پہ اتنا ناپسندید کا اس کا اظہار کیا گیا پورے ہر جگہ سے. بیچاری سلطانہ صدیقی اتنے سال عزت کمائی، ایک غلط ڈیسیجن پہ ان کو اتنا وہ کیا گیا. مائی پوائنٹ از یہ جو سارے کر رہے ہیں نا، اس سے ایکچولی جہاں سے میں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سچ والی سائڈ ہے اس کا اور فائدہ ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ جو پہلے نہیں جڑے ہوئے تھے نا ہم سے ایسے میڈیا سے، اور جو نہیں کامنٹ کرتے تھے نا، وہ جب اس طرح کی پوسٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ اس پہ ضرور جا کے کامنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے، اور پھر نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک پورا ایک جیسے جو ڈیٹا انالیسس وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو میں نے ایک رائز دیکھا کہ سوشل میڈیا آرام سے آپس میں کبھی لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر جب آ کے اپنا ایک کمال دکھاتے ہیں تو وہ جو اسپائک ہوتا ہے کہ عمران، مطلب پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ آپ لوگ جو 90% کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں 99% عمران خان کے ساتھ ہے قوم.
تو یہ بڑا ایک فنومینا، جیسے وہ زہران کا آرٹیکل تھا، وہ بھی مطلب آپ نے دیکھا، بات تو آپ بھی وہ کر رہے تھے، علی بھی وہ کر رہا تھا، میں بھی وہ کر رہا تھا، لیکن ایک باہر سے بندہ آ کے اس نے اپنا غصہ دکھایا بڑے پیار اچھے ورڈز میں، اینڈ لک واٹ ہیپنڈ. ان کا جو 3.5 سال کا جو پورا ایک وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، نیریٹر تھا تو نہیں، لیکن دھڑام سے گر گیا. مطلب تو اتنا، جیسے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کریں اور ایڈ ڈالیں اور پیڈ وہ بنائیں، کیونکہ آپ بیسکلی اس کو کہتے ہیں گیس لائٹنگ. آئی تھنک دیر جو بیچارے پریشان ہیں نا، ان کو آپ کہیں گے کہ نہیں ملک تو بہت اچھا چل رہا ہے، بولیں گے کہاں اچھا چل رہا ہے بھائی، میرے 2 بچے یہاں سے ابھی جب چلے گئے باہر، اور ایک زمانہ تو ایسا تھا جو بیچارے باہر جا رہے تھے اس کو جانے بھی نہیں دے رہے تھے، بھائی بہت ہو گئے برین جی ڈیڈ. ابھی بھی وہی زمانہ ہے. ابھی بھی ہاں، ایسے ہی. تو مطلب یہ تو ایکچولی ان کی بیوقوفی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے نیچے جو کامنٹس آپ وغیرہ دیکھیں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایسا کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوتا کہ یار اچھا ہم نے کوئی، وہ نہیں عمران خان کہتا ہے کہ کرپشن کا ٹھیکہ ہم نہیں دے رکھا ہوا ہے. تو دیر آر جسٹ سو مینی پیپل ہو آر ریڈی ٹو اسپیک دیئر مائنڈز آؤٹ. اور ڈی جے آئی ایس پی آر کے بعد، اس کی پریس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ لوگ جڑے ہیں اس سے. لیکن جو آپ نے یہ بات کی نا جس پہ آپ کو اعتراض تھا، اس پہ مجھے بھی ایک اعتراض ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا یا باقی لوگوں نے مریم نواز کو ہم ٹی وی کا یا وہ جو ایوارڈ دینے پہ اعتراض کیا. دیکھیے وہ بالکل بجا تھا. اگر مریم نواز کا کوئی ایوارڈ بنتا ہے تو وہ ڈرامیٹکس کا بنتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک تو وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں. تو اس کے لیے اب ہم ایوارڈ ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے لیے کوئی نوبیل پیس پرائز تو اس کو مل نہیں سکتا، یا کوئی اس کو کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایوارڈ تو مل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اگر ان کو ڈرامے بازی کا ایوارڈ ملا ہے ڈرامے والوں کی جانب سے، تو ہمیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی کرنی چاہیے، اور سلطانہ صدیقی صاحبہ کو مبارک دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ انور مقصود والا جو کام کیا ہے نا، یہ بہت اچھا کیا. صحیح. اچھا، اب مجھے بتائیے 8 فروری آ رہا ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ اگر عوام آپ کو سن رہی ہے، آپ کو اتنا پسند کرتی ہے، آپ کو ایڈمائر کرتی ہے، ان کو کیا کہیں گے، کیا کریں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی ایک تاریخ کے ساتھ منسلک نہ کریں. ہمارا تو ایک تسلسل کے ساتھ ایک، جو سمجھیے کہ آپ کی ایک جدوجہد چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تاریخیں آتی ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ایک دفعہ پھر سے اکٹھا ہونے کی وجہ دیتی ہیں. اس دفعہ بھی پوری دنیا میں، پاکستان میں تو خیر ہڑتال کی بھی کال ہے، تو ضرور اس کے اوپر لبیک کہنا چاہیے. پاکستان سے باہر لوگ، اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں تو لندن میں میرا خیال ہے 2-3 جو ہیں وہ کانفرنسز اور مظاہرے ہو رہے ہیں، برسلز میں ہو رہا ہے، یو ایس میں ہو رہا ہے. تو ہر جگہ ضرور نکلنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے ایک تھوڑا سا اب ایک کہنا چاہیے نا کہ سیلف کرٹیسزم بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، میں خود بھی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم اگر صرف اپنے آپ کو ایونٹس کی حد تک محدود کر دیں گے تو پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن کوئی آپ کا اس کا حل نہیں ہونا. کہ آپ نے ایک صبح نکلے، آپ نے جناب وہ گئے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے 2-4 گھنٹے، آپ نے وہاں پہ کسی کو برا بلا کہا، کسی کو اچھا کہا، تالیاں بجائی، ساتھ پکنک کے لیے سامان بھی لے گئے، کھا کے گھر آ گئے، تو پھر اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ہوا آپ نے مجھ سے سوال کر لیا. 8 فروری کو ہم نے ضرور نکلنا ہے. ہم جہاں پہ بھی شامل ہیں وہاں پہ جا کے اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ تعداد میٹر کرتی ہے. ہم نے اپنی تعداد شو کرنی ہے، لیکن ہم نے یہ جو انکار ہے نا، اس کو اپنے اتوار کا حصہ بنانا ہے. آپ کو انکار جو ہے اس کو اپنی ہر چیز کا حصہ بنانا ہے، اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے. آپ نے ہر چیز کے اوپر سوال اٹھانا ہے. جہاں جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں وہاں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک تجویز دی تھی کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں ایک بڑا پروفیشنل قسم کا ادارہ ہے شوکت خانم کا، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی فنڈنگ میں کوشش رکھنا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ سب یہ کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ جتنے لوگ، خاص کر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے، آپ شوکت خانم کے لیے بڑھ کر اس دفعہ چندہ دیں تاکہ وہ بھی ایک چیز رجسٹر ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں ابھی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اب جو ہے نا، ہمارا جو اس وقت موومنٹ ہے نا، یہ لیڈر لیس ہو چکی ہے، کیونکہ لیڈر ایک ہی ہے. وہ لیڈر ایک صرف عمران خان ہے، وہ جیل میں بند ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا ہے جس کسی نے بھی لیڈر بننے کی، یا وہ کہتے ہیں نا کہ کوشش کی کہ جی میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، everyone has failed and no one will succeed except عمران خان. عوام جو ہے وہ عمران خان کے سوا کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کسی کو ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے.
تو اس لیے عوام نے اپنے لیے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں۔ میری عرض صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ان کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو بھی جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ 26 نومبر کو پچھلے سال انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، بہت زیادہ کیجولیٹیز ہوئی، بڑا نقصان ہوا، لوگ بھی ڈسہارٹ ہوئے۔ آپ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں، اسٹریٹ موومنٹ کو شروع کریں، انڈر گراؤنڈ موومنٹس کو شروع کریں، چیلنج کریں اتھارٹیز کو، اور پھر مختلف جو چیزیں ہیں ان کو آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلائیں۔ اس سے آپ کو میرا خیال ہے کہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور ظاہری بات ہے یہ ایک لمبی جدوجہد ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور صبح ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے۔ یہ تو ہمیں بہت دیر تک یہ جنگ لڑنی ہوگی، کیونکہ اس وقت یہ آپ ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کوئی الیکشن کی چوری کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ کوئی اقتدار میں آنے کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے۔ کیونکہ اب صحیح معنوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پاکستان اس وقت ایگزسٹنشنل کرائسس کو سفر کر رہا ہے۔ یہاں پہ تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ باقی بچے رہنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے تیرا کے آپریشن کے اوپر جو رویہ ہے ہمارے حکومت کا، ہمارے حکمرانوں کا دیکھ لیا، تو یہ تمام چیزیں تو ملک کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہیں۔ مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سبین ہمارے ساتھ ہیں ڈیالہ سے، اپڈیٹ چھوٹی سی لیتے ہیں۔ سبین